السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے جب لیکچر اپلوڈ کیا تو مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ یار بڑا بورنگ سا سٹف چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ٹائپنگ کرنے میں ذرا ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جتنی بھی آڈینس یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ہے وہ ڈیفینیٹلی 15-20 منٹ سے زیادہ لیکچر نہیں سن سکتے۔ صحیح ہے جی؟ تو وہ فارورڈ کر کر کے دیکھنے سے بہتر ہے، میں نے کہا پہلے ذرا ہم ایم سی کیوز جو ہے نا اپنے پاس کویسچن بینک سیٹ کر لیتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ سمجھانے میں ٹائم انویسٹ کر کے میکسیمم 8-9-10 منٹ میں کلوز کر دیں گے۔ آج میں نے ایم سی کیوز کی تعداد بڑھا دی ہے، آج میں نے 20 ایم سی کیوز سیٹ کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 1، ایم سی کیوز نمبر 1 ہمارے پاس ہے جی، ان ایم ایس ورڈ 2016 وچ آف دا فالوئنگ کمانڈ از ناٹ اویلیبل ان انسرٹ مینیو۔ انسرٹ مینیو میں ٹیبل کمانڈ ہوتی ہے، پیج نمبر کمانڈ ہوتا ہے، آبجیکٹ کمانڈ ہوتی ہے، لیکن کوئی کالم کمانڈ نہیں ہوتی۔ اوکے، دوسرے نمبر پہ موجود ہے وچ ٹائپ آف کمپیوٹر پروگرام وڈ بی یوز ٹو ڈیزائن این انویٹیشن کارڈ۔ تو اس میں ورڈ پروسیسنگ، سیمولیشن، ڈیسک ٹاپ پبلشنگ، ورچوئل ریئلٹی، ان تمام میں سے سیمولیشن ایک اور ٹیکنیک کا نام ہے جس میں کارٹوننگ ٹائپ یہ جو آپ لوگ سٹوریز دیکھتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میں زیادہ تر ڈاکومنٹیشن کے اندر پکچرز کو ایڈ کرنا، اور ورچوئل ریئلٹی یہ ایک اور بڑا ڈیپ کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیبیٹ ہوئے گی۔ تو یہاں پہ اس کا کریکٹ آنسر ہے ورڈ پروسیسنگ، ورڈ پروسیسنگ۔ تو کویشچن آپ کے سامنے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ اسے ریڈ آؤٹ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میکنٹوش سیریز آف پرسنل کمپیوٹر واز ڈیولپڈ بائی وچ آف دا فالوئنگ کمپنی۔ تو یہ آپ جانتے ہیں بڑا فیمس ایم سی کیوز ہے، یہ ایپل میکنٹوش ہوتا ہے جی۔ ڈیل کمپنی ہے، ایپل ہے، آئی بی ایم ہے، مائکروسافٹ ہے، تو اس میں سے ایپل۔ شارٹ کٹ کمانڈ ہے جی، شارٹ کٹ کی ٹو یوز یا ٹو سوئچ ٹو دا نیکسٹ ونڈو، یعنی یہ ایک ونڈو موجود ہے، میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں، لیکن چلیں پہلے ذرا اس کے آپشن دیکھ لیں۔ الٹ ٹیب، شفٹ ٹیب، کنٹرول ٹیب یا الٹ کنٹرول، تو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے الٹ ٹیب۔ یہ دیکھیں میں الٹ ٹیب کر رہا ہوں، یہ دو ونڈو، ایک ریکارڈنگ کے لیے اور ایک یہ پبلک سروس کمیشن کے جو کویسچن بینک ہے یہاں پہ میں لا کر کے چھوڑتا ہوں الٹ ٹیب۔ تو شارٹ کٹ کمانڈ آپ نے میمورائز کر لینی ہے، الٹ پلس ٹیب۔ ہو از دا فادر آف کمپیوٹرز، بڑا فیمس سا کویسچن ہے جی، یہ چارلس بابیج ہے، یہ آپ کو میمورائز کرنا ہے۔ اگین ایک شارٹ کٹ کمانڈ ہے، شارٹ کٹ کی ٹو کلوز اے سلیکٹڈ ونڈو، یعنی کرنٹ ایکٹیو ونڈو کو اگر آپ نے کلوز کرنا ہے تو اس کے لیے شارٹ کٹ کمانڈ ہوتی ہے الٹ پلس F4۔ اگر میں الٹ F4 کرتا ہوں تو یہ جو میری کرنٹ فائل اس ٹائم چل رہی ہے یہ کلوز ہو جائے گی۔ اوکے، اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے جی، ان ایم ایس ایکسل وچ فنکشن آٹومیٹیکلی ٹوٹل اے کالم اور رو آف ویلیو۔ ٹوٹل، ایڈ، سم، اے وی جی بعض اوقات ہوتا ہے، یہاں پہ اے وی ڈی لکھا ہوا ہے، یہ کریکٹ کر لیجئے گا اے وی جی۔ تو مائکروسافٹ ایکسل میں کسی بھی رو کے اگینسٹ یا کالم کے اگینسٹ اگر آپ نے ٹوٹل فائنڈ کرنا ہے یعنی ایڈیشن لینا ہے تو اس کے لیے فنکشن یوز ہوتا ہے سم فنکشن یوز ہوتا ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتے چلیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کوئی بھی فارمولا یا اگر آپ فنکشن یوز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں سنگل ایکول سیمبل لگانی ہوتی ہے، یہ سیمبل اکثر پوچھ لی جاتی ہے تو یاد رکھیے گا جی۔ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے میجر ریزن فار این ای میل باؤنس، تو ای میل باؤنس کی جو میجر ریزن نہیں ہے ان میں سے ڈومین سرور اگر ڈاؤن ہو جائے تو یہ ای میل باؤنس کی اگزامپل یا میجر ریزن نہیں ہے۔ ٹرانسفر آف ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر، یہ ڈیفینیشن ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کی، اور اس کے بعد ہے خالی جگہ ٹو یوز اے ڈسک اسکینر ان مائکروسافٹ ونڈوز، اس کے لیے یوز ہوتا ہے ڈسک کلین اپ۔ میں تھوڑا فاسٹلی موو کر رہا ہوں کیونکہ اب سے آنورڈ میں نے تھوڑا سا ارادہ چینج کیا ہے کہ میں بجائے اس کے کہ رینڈم ایم سی کیوز اٹھا کے آپ کے سامنے لاؤں، مقصد یہ تھا کہ ذرا ٹیسٹ چینج ہوتا رہتا ہے، مختلف سبجیکٹس کو اکٹھے پیراللی چلاؤں گا۔ اب میں نے سوچا کہ کوئی 5-7-10 ایم سی کیوز رینڈم ہوں گے اور باقی ٹاپک وائز چلوں گا، ٹاپک وائز ذرا یہ ایک گو تھرو ہو جاتی ہیں چیزیں، اور وہ ایم سی کیوز آپ کے سامنے لاؤں گا جو پبلک سروس کمیشن میں زیادہ تر رپیٹ ہوتے ہیں۔
تو آج سے باقاعدہ بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میں نے کچھ کویشچن لکھے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے 461 ایم سی کیوز لکھے ہیں، خود لکھے ہیں، تاکہ میکسیمم ریہرسل کروا سکوں ایف ایس سی لیول پہ، بی ایس سی لیول پہ، ایم ایس سی لیول پہ جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹ اٹیچ ہیں. تو پبلک سروس کمیشن میں بھی وہ کویشچن اپیئر ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. ان میں سے بہت سارے فیمس ایم سی کیوز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں بڑا ویری بیسک بنیادی کویشچن ہے کہ سر کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگر. تو یہ ڈیٹے کی ڈیفینیشن ہے کہ ان پروسیسڈ فارم آف انفارمیشن ناؤن ایز ڈیٹا یا را فیکٹس اینڈ فگر، جنہیں سمجھ نہیں سکتے آپ، جو کہ کوئی پروسیسڈ مٹیریل نہیں ہوتا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کمبینیشن ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کمبینیشن ہے جی کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا. اسی طرح سے سافٹ ویئر، پھر سافٹ ویئر یہ ٹاپک وائز چیزیں اب چلیں گی کہ ٹائپس آف سافٹ ویئر. دیر آر ٹو ٹائپس آف سافٹ ویئر، سسٹم سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر. اینڈ فردر application software are categorized into two types. First one is the custom build or customized software, and other one is package or public domain software. ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز جو بنیں گے میں بتاؤں گا. تو سافٹ ویئر کی کتنی ٹائپس ہیں؟ بیسیکلی دو، ایک سسٹم سافٹ ویئر اور دوسری اپلیکیشن سافٹ ویئر. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وچ سافٹ ویئر از یوز ٹو سالو ایوری ڈے پرسنل اور بزنس ٹاسک. تو جو ایوری ڈے پرسنل یا بزنس ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سافٹ ویئرس کو کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئرس. کیا بولتے ہیں نا جی؟ اپلیکیشن سافٹ ویئرس. نیکسٹ کویشچن ہے سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو سالو اے پرابلم. یا بعض سینیریوز میں مختلف کویشچن پوچھے جاتے ہیں. سیٹ آف انسٹرکشن آف اے کمپیوٹر آر کالڈ، یا یہ ڈیفینیشن ہے سیٹ آف انسٹرکشن دیٹ ٹیلز اے کمپیوٹر ایکچولی وٹ ٹو ڈو. یہ سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن ہے، اسے پروگرام بھی کہتے ہیں، اسے ان پٹ بھی کہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس دا سافٹ ویئر دیٹ از ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپڈ فار دا پرٹیکولر کسٹمر از کالڈ. جو خاص قسم کی آرگنائزیشن، خاص قسم کے کسٹمر یا خاص قسم کے ادارے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس طرح کے سافٹ ویئر کو کہتے ہیں کسٹم بلڈ اور کسٹمائزڈ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی بینک برانچ یا ایون کے نادرا کے یہ جو سافٹ ویئرز ہیں جو کہ عام استعمال میں نہیں ہیں، جو کہ خاص قسم کے بندے یا خاص قسم کے آرگنائزیشن کے لیے ہی ڈیزائن کیے جاتے ہیں، انہیں ہم کسٹمائزڈ کا نام دیتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از این یا از ناٹ این ایگزامپل آف سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کی جو ایگزامپل نہیں ہے، آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، یوٹیلیٹی پروگرام نہیں ہے، ڈیوائس ڈرائیور نہیں ہے، یا مائکروسافٹ آفس. تو ان میں سے مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپل نہیں ہے، باقی تینوں سسٹم سافٹ ویئر کی ایگزامپل ہیں. سسٹم سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے؟ یہ ایسے پروگرام یا سیٹ آف پروگرام کو کہتے ہیں جس کے بغیر آپ کا ہارڈ ویئر قابل استعمال ہی نہیں ہوتا، یعنی جو ہارڈ ویئر کو مینیج کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، سسٹم سافٹ ویئر کہلاتا ہے. جس کی اوپر والی تینوں ایگزامپلز اے بی سی آپشن موجود ہے، جبکہ چوتھا جو ہے یہ ایوری ڈے پرابلم کو سالو کر رہا ہے، بزنس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، جس میں مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ایم ایس ایکسیس اور بہت ساری اپلیکیشنز موجود ہیں. نیکسٹ ایک ڈیفینیشن ہے الیکٹرانک سرکٹ دیٹ ایگزیکیوٹ کمپیوٹر انسٹرکشن، جسے برین آف کمپیوٹر کے نام سے بھی بعض اوقات پوچھا جاتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس جی دی الیکٹرانک سرکٹ آف کمپیوٹر سسٹم آر. الیکٹرانک سرکٹ کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کے ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. اور ہارڈ ویئر کی اگین ایک اور ڈیفینیشن موجود ہے. ہارڈ ویئر از دا بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز، ہارڈ ویئر از بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز فزیکل پارٹ. یہاں پہ 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد سیشن ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. ٹائم بھی سیو ہو گیا اور ایم سی کیوز بھی تقریباً ہم نے ڈبل کر لیے ہیں. تو دیکھیے گا سافٹ ویئر کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ انٹینجیبل پارٹ آف کمپیوٹر ہوتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا. لیکن جو ٹینجیبل پارٹ آف کمپیوٹر ہوتا ہے، جسے فزیکل پارٹ آف کمپیوٹر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اسے ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں. پھر ایک کویشچن ریلیشن شپ پہ آتا ہے، تو یاد رکھیے گا سافٹ ویئر کین ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ وداؤٹ ہارڈ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کین ناٹ پرفارم اینی ٹاسک وداؤٹ سافٹ ویئر. یعنی کہ جیسے ہیومن باڈی اور ہیومن سول کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، سیم ایز
آپ کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا بھی آپس میں ریلیشن شپ ہے. پھر ایک سینیریو میں وہ پوچھا گیا کہ سر سافٹ ویئر اگر گڑبڑیشن کر جائے، سافٹ ویئر میں اگر ایرر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سافٹ ویئر کو ہم ڈی بگ کر سکتے ہیں. اگر ہارڈ ویئر گڑبڑ کر جائے تو اسے ہم ریپیئر کرتے ہیں. سافٹ ویئر کو اگر ڈی بگ کرنے سے کام نہ چلے تو ہم اسے ری انسٹال کرتے ہیں، اور اگر ہارڈ ویئر کو آپ لوگ ریپیئر کریں اور وہ پھر بھی نہ چلے تو ہم اسے ریپلیس کر دیتے ہیں. چلیں جی، دس از آل اباؤٹ. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی پبلک کر رہا ہوں دلاور حسین وڑائش کے نام سے. فرینڈ لسٹ کلوز ہو چکی ہے، وہاں پہ آپ فالو کر سکتے ہیں. اور بہت سارے نئی چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں مائنڈ میں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ساتھ ساتھ تیاری کرتے آئیں، ساتھ ساتھ ان کے نوٹس بناتے آئیں. اور میں آپ کے ساتھ یہ پی ڈی ایف فائل بھی شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کسی کو پڑھنی ہو، یا اگر آپ ویڈیو سے ہی اوکے تیاری ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، سمجھ لگ رہی ہے تو فائن. ہاں ایک کام کیجیے گا، مجھے رائے ضرور دیجیے گا کہ وہ جو ساتھ ساتھ ٹائپ کر کے پڑھانے والا میتھڈ ہے وہ اٹریکٹیو ہے یا اس طرح سے یہ میتھڈ بہتر ہے کہ کویشچن پہلے سے کمپوز کر لیے جائیں اور اس کے بعد پھر ڈیبیٹ کی جائے. تو مجھے یہ لگا کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایم سی کیوز جو ہیں وہ زیادہ کور ہو جائیں گے اور ٹائم بھی سیو ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.